شرک کا مطلب کیا ہے وہ بھی میں نے کوشش کی تھی کہ اچھی طرح سے میں سمجھا دوں. اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا سمجھنا جائز نہیں ہے. انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی نظر میں برابر کے فقیر ہو، سارے ایک جیسے محتاج. اللہ نے کسی کو کسی قسم کے بھی اختیارات نہیں دیے، کوئی اختیارات سرے سے دیے ہی نہیں ہیں. وہ ایک ہندو کی تقریر میں سن رہے، فیس بک پہ آج کل صحیح تقریروں کے علاوہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے، چلاتے رہو نا یوں کر کے. تو ہندو پنڈت کی ایک بڑے ہیں یہاں، ڈسٹمپر کافی لگا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کلر فل قسم کے ہیں وہ کافی. تو وہ کافی قوم سے خطاب کر کے ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ جائز ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. تو کسی نے ان سے پوچھا، وہ نہیں نیلے پیلے کلر بھی ہیں، کلرفل ہیں کافی. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم ان بتوں پہ اتنے اتنے کلو دودھ چڑھا دیتے ہیں، اتنے اتنے کلو دودھ چڑھا دیتے ہیں، تو یہ غریبوں کو پلا دیں اتنا دودھ ہم کیا کریں، غریبوں کو پلا دیں، یہ بھگوانوں پہ جو چڑھایا جا رہا ہے اتنا دودھ. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ بھائی غریبوں کا اپنا حق ہے، بھگوان کا بولو اپنا حق. جس بھگوان نے اتنا کھلایا، اتنا پلایا، اتنا گائے بنائی، جس نے یہ ساری نعمتیں دی، تو آخر اس کا بھی تو کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ اصولی طور پر جواب صحیح ہے، اصولی طور پر کہ اگر واقعی بھگوان نے یہ سب کچھ کیا ہے تو بھگوان کا بھی تو کچھ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا. دیکھو یہی دلیل ہم قربانی میں دیتے ہیں نا. ہندو نے ایسی دلیل دی جو مسلمان علماء کس کے جائز ہونے کی دلیل دیتے ہیں؟ قربانی کی. غیر مسلم کہتے ہیں اتنے جانور، لاکھوں تم کروڑوں جانور ایک دن میں کاٹ دیتے ہو، اس میں ضائع بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. یہ اگر اسٹور ہوتا پورے سال کٹتا رہتا تو ڈسٹریبیوشن ایک خاص طریقے سے ہوتی، پورے سال گوشت ملتا لوگوں کو. یا اتنے پیسے غریب بچی کی شادی میں تم لگا دیتے، اتنے پیسے کسی کے گردے کے علاج میں لگا دیتے تم، ہے بھائی، اتنے پیسوں سے کسی غریب کی غربت دور کر دیتے. تم نے کیا بڑے موٹے موٹے کٹے لا کے کاٹ دیے تم. یہی اعتراض لبرل لوگ کس پہ کرتے ہیں؟ بولو نا، قربانی پہ. تو یہی اعتراض ہندوؤں میں جو لبرل لوگ ہیں انہوں نے، پنڈت لفظ ہوتا ہے، پنڈت ہوتا ہے بھائی، پنڈت جی، پنڈت نہیں پنڈت میں نے سنا ہے، پنڈت جی پہ کیا سنا ہے، پنڈت ہوتا ہے. تو پنڈت جی پہ کیا اعتراض کیا کہ جی یہ جو آپ اتنے چڑھاوے ہم چڑھا رہے ہیں بھگوان پہ، تو یہ دودھ ہم کسی غریب کو کیوں نہ پلا دیں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ غریبوں کو بھی، ان کے دامت برکاتہم نے فرمایا کہ غریبوں کو بھی پلائیں اور بھگوان کا بھی آخر کچھ حق بنتا ہے، اس کو بھی پلائیں. یہی جواب ہم قربانی کے موقع پہ دیتے ہیں، یہی جواب ہم قربانی کے موقع پہ دیتے ہیں کہ جب لبرل لوگ سوال کرتے ہیں اتنے جانور تم کاٹتے ہو، سب سے دنیا کا مہنگا ترین تہوار ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا میں ارب پتی لوگ کسی تہوار پہ اتنا نہیں اڑاتے جتنا مسلمانوں میں غریب ترین لوگ اس تہوار پہ اتنا خرچ کر دیتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، یہ جانوروں میں جتنا کٹتا ہے تھوڑا نہیں ہے، یہ بہت مال خرچ ہوتا ہے اس تہوار پہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے اتنا خرچہ، اتنا، ایک طرف سادہ دین ہے، یہ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ سادگی. تو اتنا کاٹ دیے جانور. تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جس اللہ نے بنایا اس کا اتنا حق نہیں ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں میرے نام پہ جانور کاٹو تو کاٹ دو، چاہے ضائع ہو جائیں، سڑ جائیں. حالانکہ سڑتے نہیں ہیں، غریبوں کے پیٹ میں ہی جاتے ہیں، لیکن اگر سڑ بھی جائیں تو جس اللہ نے بنایا وہ کہہ رہا کاٹ دو، تو قربانی تو اسی کو کہتے ہیں نا، نقصان کرنا. ارے قربانی پراٹھے کھانے کو تھوڑی کہتے ہیں. قربانی کسے کہتے ہیں؟
آپ مجھے پراٹھے کھلا کے تھوڑی قربانی دلوائیں گے, آپ مجھ سے پراٹھا چھڑوائیں گے تو قربانی ہوگی. آج مفتی صاحب سے ہم نے قربانی لی ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے میری دعوت کی اور کچھ بھی نہیں کھلایا, میں کہوں یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے, آج ہم نے آپ سے قربانی لی ہے, میں کہوں گا ٹھیک ہے بھائی لے لی, اب تکلیف تو ہوئی لیکن شاید ثواب مل جائے اس پہ. اور آپ نے میری دعوت کی اور پراٹھے رکھ دیے صبح ناشتے میں, تو یہ قربانی نہیں ہے. میں کہوں گا ایسی قربانی روز ہونی چاہیے. تو قربانی کا مطلب کیا ہے؟ نقصان کرنا. تو مسلمان اپنا کیا کرتا ہے؟ نقصان کرتا ہے. یہی گوشت ہم مارکیٹ سے خرید کے کھاتے, سستا پڑتا. یہ جو اتنے مہنگے مہنگے بکرے آپ سوراب گوٹ سے بکرے لے کر آتے ہو, ان کے تو حسن و جمال کے پیسے ہوتے ہیں, گوشت کے تھوڑی ہوتے ہیں. یہی گوشت خرید کے اس سے ڈبل کھا لیتے آپ. تو قربانی ہے یہ. تو ہم کہتے ہیں بھائی جس خدا نے ہمیں بنایا, اگر وہ یہ تو کیا بچے قربان کرنا بھی کبھی حکم دیتا تو ہم وہ بھی کر لیتے. ابراہیم علیہ السلام کو تو اس نے کہا تھا بیٹا کاٹو, وہ تو معاذ اللہ گوشت کھانے کے لیے تھوڑی تھا, تو وہ تو اس کے لیے تیار ہو گئے کہ جس نے دیا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے لیے قربانی دی جائے. تو ہندو کے جو ڈسٹیمپر شدہ پنڈت جی تھے, انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ بھگوان پہ جو تم اتنا دودھ چڑھاتے ہو پھر کوئی حق ہے. اصولی طور پہ جواب صحیح ہے, لیکن اس میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ جو سچی مچی کا بھگوان ہے اس کے لیے تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے یہ کیا لگتا ہے تمہارا, اس نے کیا دیا ہے تمہیں جو اس پہ اتنے دودھ کے چڑھاوے چڑھا رہے, مسٹنڈا جو بیٹھا ہوا ہے کمبخت, وہ جو بھائی مندروں میں جا کے اس پہ چڑھا رہے ہیں نا, وہ جو بنا ہوا ہے, اس نے کون سے احسانات کیے؟ یہ کیا لگتا ہے بھائی تمہارا؟ اس سوال کا جواب کیا ہوا؟ نہ سوال کرنے والا یہ سوال کر رہا ہے, وہ بھی پی گیا سوال کو, اور جواب دینے والا بھی اس کو بولتے کیوں نہیں پی گیا. قرآن یہی تو دلیل دیتا ہے کہ پہلے بھگوان ہونا تو ثابت کرو, خدا ہونا, اللہ ہونا, گاڈ ہونا تو ثابت کرو. اس کا کیا دلیل ہے کہ یہ خدا ہے؟ یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, پتھر میں آنکھیں تم نے خود فٹ کر کے کریٹڈ ہے. یہ اگر تمہارے لیے چڑھاوے چڑھائے تو کچھ کھوپڑی میں بات آتی ہے کہ تم نے اس کو بنایا ہے, یہ دودھ لے کر آئے. یہ تو مسٹنڈا جب سے یہاں بیٹھا ہوا ہے, زلزلہ آئے گا تو ہلے گا, ورنہ یہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا. اس پہ دودھ ضائع کر کے بہتر تھا غریبوں کو کھلا دے.